اقبال کہندا ہے نا صحابہ دے بارے، کہندا ہے تمدر آفری خلاق آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، سمال فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خام و خط چہاجت روح زیبا راہ۔ اقبال کہندا ہے تو کی سمجھدا او شاہ جدوں حکمران بھی رہے نا تے سمال فقر و فخری کا رہا، ہاں جی ہاں وہ شان عمارت میں بھی یہی والفقر و فخری کا سما رہا کہ ایک آدمی چل کے مصر سے آئے وہ تاجر اور سلمان فارسی گورنر مدائن کے ہوں اور وہ دیکھ وہ پہچان بھی نہ سکے یہ مزدور ہے یا گورنر ہے۔ سمال فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، ہاں جی۔ اور حضرت سعید بن عامر الجمحی کیوں جی ہاں جی ایک سوٹ سی جدو آپ حمص دے گورنر سن تو یہ شکایت آئی سی حضرت عمر کو کہ جناب ہفتے چ یا مہینے چ کہ اتنا لیٹ گھروں نکلتا ہے بندہ آندا نہیں۔ حضرت عمر نے طلب کر لیا وہ 4 شکایتاں، انہاں وچ ایک سی بھائی یہ غیب راندا، تو حضرت عمر فرمایا کیوں راندے ہو غیب؟ عرض کیتی ایک کا سوٹ ہے تے دھونا ہوندا تے میں اپنی بیوی دی چادر بن کے بیٹھا رہندا تے جدوں تک دھو کے وہ سکدا نہیں سعید بن عامر الجمحی گھروں باہر نہیں آندا۔ بعد وچ حضرت عمر کہندے ہوندے سن یا اللہ ایک سعید بن عامر الجمحی جے اور گورنر دے دے۔ سمال فقر و فقری کا رہا شان عمارت میں، ہاں جی۔ تو انہاں صحابہ دے بارے کوئی چوڑا چمار گل کرے جڑے ایک مطلب ہے سوٹ نال گورنری کر کے آ جان۔ اور شام تو چل کے میں حمص جدو داخل ہویا سی میں ملک شام گیا تے میں اپنی سیٹوں تو کھڑا ہو گیا سی، بس وچ بیٹھا سی تو میں سیٹوں تو کھڑا ہو گیا سی۔ میں آکھا اے او شہر ہے جدے سعید بن عامر الجمحی گورنر رہے، اور گورنر بھی کیوں جا رہا ہے حمص سے تو چل کے این سوٹی نال اپنا سامان ٹنگے ہویا سی، این کر کے سوٹی این موڈے تے رکھی۔ حضرت عمر مسجد وچ بیٹھے سن این کر کے ویکھن لگے، فرمایا میری اکھ دھوکا کھا رہی یا حمص دا گورنر سعید بن عامر الجمحی آ رہا؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہ تے اوہی ہیں۔ جدو اندر آئے تے فرمایا کیویں آئے ہو؟ فرمایا جی پیدل چل کے آیا ملک شام تو، گورنر پیدل چل کے۔ ایتھے تے ایک سپاہی بھی ملک نو لٹ کے تے کیڑے کیڑے ٹاؤناں وچ جا کے گھر بنا لے، تھانے داراں جناب کیا بیریئر ٹاؤن وچ گھر بنائے۔ آؤ نا اسی تانوں دسیے احتساب کیویں کرنا ہے۔ تانوں اس واسطے اسلام وارج کوئی نہیں، کسی نو بھی وارج کوئی نہیں، کیوں جی؟ حضرت عمر نے معاذ بن جبل نو بھیجا نا گورنر بنا کے تے انہاں دے گھوڑے دا جڑا لگام سی نا اودی رسی مونج دی سی تے جدوں واپس آئے نا تے حضرت عمر رستے چھپ کے بہ گئے سن تے جدوں حضرت عمر جھاڑی نہ چھپے بیٹھے سن تے حضرت معاذ بن جبل جدوں گھوڑے تے گزرے نا تے ویکھیا تے اوہی مونج دی رسی جڑی ایتھوں پا کے گئے سن۔ حضرت عمر چیخ مار دیتی، انہوں نے کہا یا اللہ تیرے شکر ہے تو ایسے جنے میں نو گورنر دیتے جنہاں اپنے گھوڑے دی رسی بھی نہ بدلی۔ گلہ لوگ کر دیں اسلام دے بارے، ہاں جی۔ سمال فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خام و خط چہاجت روح زیبا راہ۔ اقبال کہتا کپڑیاں نہ محتاج تے او ہوندا نا، سرخیاں پاؤڈراں دا محتاج تے او ہوندا تے نویاں نویاں گڈیاں تے نویں نویں فیشناں دا تے او محتاج ہوندا جدی اپنی شکل بھڑی ہوے۔ اقبال کہندا جدی شکل پہلی چمکدی ہوے اونوں سرخیاں پاؤڈراں دی محتاجی نہیں ہوندی۔ تے توجہ صحابہ تے حضور دا چہرہ انور ویکھ کے چمک گئے سن نا، بابو ہاں جی آب و تاب، بابو رنگ و خام و خط، ہاں جی اب آب و رنگ و خام و خط حاجت روح زیبا راہ۔ اور اقبال کہتا گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی تہ بند بدے ہوئے کسی کو قرض نہ لے تو سب پوری کام نہیں جی ہم روٹیوں کے دسترخوان کھول رہے، یہ کیڑے مدینہ پا ریاست مدینہ وچ سی دس مینوں تو، ہاں جی صحابہ کو تو روٹی کوئی نہیں دسترخوان کوئی نہیں، ہاں در رسول تے آگے کہنے سن حضور بھوک لگی۔ ہاں جی حضرت عمر دے دور وچ کات بھی پیا نا تے حضرت بلال بن حارث المزنی حضور دے در انور تے گئے تے جا کے عرض کیتی استسق اللہ علی امت کا، حضور اپنے امت نو پانی لے کے دیو تے رسول اللہ انہاں دی خواب وچ آ گئے۔ کیوں حضرت عمر دی خواب وچ آندے تے گل تو انہاں کیتی نا۔ حضرت بلال بن حارث المزنی جا کے ستے حضور خواب وچ آ گئے، فرمایا بارش ہو جائے گی لیکن عمر نو جا کے کہہ دینا الکیسو الکیسو الکیسو، عمر کو کہہ دینا دانائی اختیار کرے، دانائی اختیار کرے، دانائی اختیار کرے۔ اور ہم بات کرتے آپ حکومت کے خلاف باتیں کرتے اور میں کیا اور تو کیڑیاں حکومتاں دیاں گلاں کرنا جنہاں دی زبان تے حق بولدا ہوے، کیوں جی؟ جدھر وہ جناب دریائے نیل نو خط لکھن تے دریا چل پوے
تے حضور نے فرمایا جی میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندے. سمجھ آئی؟ اتنیاں شاناں دے مالک ممبر ہوتے گل کرن، ممبر ہوتے تے بندہ اٹھ کے کہے جی تہاڈی گل نہیں سننی ہے، دسو کرتا کتھوں بنیا؟ تے حضرت عمر یہ نہیں فرمایا ان کو گرفتار کر لو، یہ کیسی باتیں کرتے، اس کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنا دو. کیوں کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب کے بارے میں بات کر رہا ہے. دین انہاں دین لینا ہے، انہاں تو وڈا ظالم ہی کائنات وچ کوئی نہیں. ہاں، اور انہاں تو وڈا بھی ظالم کوئی نہیں جڑا انہاں ظالماں نال کھڑیا. ہاں، انہاں دوواں دا اکو انجام ہونا ہے. کیوں جی؟ حضرت سفیان ثوری کو پوچھا نا ایک درزی نے، اور درزی نے آ کے پوچھا انہیں کہا حضور اسی بادشاہاں دے کپڑے سینے ہاں، اسی انہاں دے معاون تے نہیں، مددگار تے نہیں. سنو سفیان ثوری تے ہوئے جنہوں نے رب دی طرف آواز آئی سی. ایڈا وڈا صوفی جو مسجد وچ بیٹھے سن نا لمیاں کر کے تے آواز آئی او بیلا، او اللہ دے گھر اینج بیندے بندے، سور عربی بیل نو کہندے بیل نو. ادھروں آواز آئی مسجد وچ بیٹھے سن، فرمایا بیلا اور رب دے گھر اینج بیندے جویں تو بیٹھے ہاں. تو بس اس تو بعد کہندے سن مینوں رب نے انہاں لفظاں نال خطاب کیتا، ہن میں سوری ہاں. سفیان ثوری انہاں کول آ کے پوچھا درزی نے، انہاں کہا حضور میں بادشاہاں دے کپڑے سینا تے میں انہاں دا معاون تے نہیں. سنو سفیان ثوری بات کیا کی، فرمایا نہیں نہیں تو معاون نہیں، تو خود ظالم ہے. تو خود ظالم ہے، جس طرح وہ ظالم ہے تو بھی ظالم ہے. معاون تو وہ ہے جو تجھے سوئی دھاگا بیچتے ہیں. انہاں سارے ظالماں نال کھڑے ہو کے انہاں دے قوانین چلانا، پھر کہنا جی میں بھی عاشق رسول ہوں. میں تو نہیں پڑھیا ہو جاتی مم مشا ما ظالم لیکویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام. حضور نے فرمایا جڑا کسی ظالم نال چلیا تاکہ انہوں طاقتور کرے، انہوں پاور دے اور اس کو پتہ ہے یہ بندہ ظالم ہے، حضور نے فرمایا وہ خود اسلام سے نکل گیا.